یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف کے مشرکین نے حملہ کیا تھا، اور یہ عتبہ کی وہ باغ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ لیا تھا، اور یہ مسجد ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ السلام علیکم معزز اور محترم دوستوں، میں فضل ہادی سعودی عرب طائف شہر سے ایک اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ معزز اور محترم دوستو، یہ جو باغ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں پہ اردو میں بھی لکھا ہوا ہے عباس کا باغ، اور اس میں چھوٹے چھوٹے حروفوں میں بہت تفصیل سے بھی لکھائی کیا گیا ہے۔ یہ باغ آپ لوگ دیکھ رہا ہے۔ معزز اور محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کی سلسلے میں بہت سی تکالیف اٹھائے اور طرح طرح کی تکالیفوں کا سامنا کیا۔ اس میں ایک مشہور واقعہ طائف کا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف آیا تھا تو یہاں کے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، حتیٰ کہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں پناہ لیا تھا، اور آپ کی ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ وہ باغ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخمی حالات میں اپنے ساتھی صحابہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ پناہ لیا تھا۔ یہ باغ ہے ایک مشرک کا تھا جو مکہ کا رہنے والا تھا، عتبہ نام تھا، وہ مکہ کا سردار تھا۔ یہ اسی کا باغ تھا۔ اسی باغ میں بہت تازہ تازہ پھل ابھی بھی ملتا ہے، اور پانی ہے، اور یہ پہلے بند تھا زائرین کے لیے، لیکن ابھی حکومت نے کھول دیا ہے، لوگ یہاں آ کے زیارت کرتا ہے، اور کئی صدیاں پیچھے چلا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر اور دین کی خاطر کتنا تکالیف اٹھائے۔ معزز دوستو، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ باغ ہے۔ یہ باغ اپنی پرانی حالات میں ہے۔ اس کی ارد گرد بہت زیادہ آبادیاں بنائی گئی ہیں، بہت خوبصورت خوبصورت گھر بنائے گئی ہیں، لیکن جو پرانا اور تاریخی باغات تھا وہی اپنی حالات میں ہے، اور حکومت نے یہ اسی حالات میں چھوڑا ہے، کیونکہ یہ اس کے ساتھ ایک تاریخ وابستہ ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ عمرہ زائرین حضرات آئے ہیں زیارت کرنے کے لیے یہاں مکہ سے۔ یہ مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت خوبصورت فروٹ پھل یہ ان باغوں کا ہے، اور یہ انگور، انار، شہتوت، انجیر، یہ سب اس باغ میں بکثرت ہوتے ہیں۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد ہے۔ طائف کے سفر کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 10 دن قیام کیا، لوگوں کو دعوت دی، لیکن یہاں کے مشرکین نے دعوت قبول بھی نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکے، یہاں کے جو اوباش لڑکے تھے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو واعظ دعوت دیتا تھا تو وہ شور مچا رہا تھا، تالیاں بجا رہا تھا، طرح طرح کی اذیتیں پہنچا رہا تھا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنا دعوت کا سلسلہ جاری رکھا اور 10 دن قیام کیا۔ اس 10 دن قیام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایک عیسائی عراق کا رہنے والا ایک غلام جو عتبہ کا غلام تھا، اسی باغ میں کام کرتا تھا، اسی نے ایمان لایا، اور وہ واپس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جاتا تھا تو راستے میں جنوں کی ایک جماعت نے ایمان لایا تھا۔ باقی یہاں پہ کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ ان باغوں کا تازہ تازہ پھل ہے۔ محترم اور معزز دوستوں، یہ طائف ہے،
اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں مجھے 2 دن بہت سخت تھا، ایک جنگ احد کا اور ایک طائف۔ یہ بہت سخت دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کیونکہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان بدبختوں نے پتھر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خون بہہ گیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اور پھر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتا تھا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتا تھا۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد ایک چھوٹا مسجد ہے، یہاں لوگ آ کے زائرین نفل پڑھتا ہے، نماز کے ٹائم میں نماز پڑھتا ہے۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ معزز اور محترم دوستو، یہ چھوٹا سا ویڈیو بنایا آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ بھی زیارت کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ اس سے ہمارا حوصلہ افزائی ہوتا ہے اور ہم مزید نیا خوبصورت اسلامی اور تاریخی اور معلوماتی ویڈیو بنانے میں لگ جاتا ہے۔ تو برائے کرم ہمارا حوصلہ افزائی